इन्हां दी की जरूरत सी हैलीकॉप्टर ना भेज दे। जो इन्होंने पता होंदा कि सुलेमान ने मेरिया नासां उंगलां पा के मैनूं पुछना, सुलेमान ने मेरिया पाछां पाड़ छड़नियां ने। इन्होंने पता है सुत्ती कौम है, इस भाई बयान ही कर लेगा ना बोते तो बोता, और इन्होंने साडा की करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 दिन ये खबर फेसबुक पे चलेगी, 8 दिन चल जाएगी, उसके बाद कोई नवा काम आ जाएगा, हमें फिर वो मिल जाएगा। देखे ना जरा सोशल मीडिया पे खबर सरगर्म है, और जो देख रहा है उसका दिल दुख रहा है। वो मंगोरा में एक फैमिली के 15 अफराद या 14 अफराद एक एक करके घंटे 1.5 में बह गए। कैसा मंजर है हाँ जी, पहले 2 रुड़े, फिर 4 रुड़े, फिर 3 रुड़े, फिर 2 रुड़े, फिर 3 ही रह गए एक एक करके। कैसा जुल्म है। मेरे पैसिਆਂ ਦੇ इन्होंने हैलीकॉप्टर खरीदे, मेरे पैसिਆਂ ਦਾ तेल पैंदा, इन्हां दा जेबू तेल नहीं सी पैना। लेकिन दुख की बात यह है, ये हेलीकॉप्टर इनकी अयाशियों के लिए तो मुयस्सर हैं, लेकिन 15 जाने 1.5 घंटा इंतजार करती रही, एक एक करके सारे बह गए। लेकिन ये हमारे हेलीकॉप्टर हमारे पैसों से खरीदे, हमारे पैसों से उसका तेल आना था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर हमारे काम आ सके। कैसे जालिम लोग हैं हजरत, कैसे सख्त दिल लोग हैं। और वहां हजरत फारूक आजम है, ये सारे मिल जाएं, हजरत फारूक आजम की गली का जो कुत्ता था, उस कुत्ते के पैर को जो मिट्टी लगी थी, ये उसके काबिल भी नहीं है, ये उसके बराबर भी नहीं है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल गश्त फरमा रहे हैं, दूर एक खैमा लगा है, आग जल रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए, बंदा बाहर बड़ा परेशान बैठा, पूछा की होया? उन्हें कहा जी मेरी बीबी दर्द ज़ह च मुबतला है, मुसाफर हाँ, परदेसी हाँ, कोई जानता नहीं है, मैंने समझ नहीं आन रही मैं की करा। उसी वक्त घर गए, अपनी जोजा, और जोजा कौन है? जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। और हजरत उम्मे कुलसूम का स्टेटस क्या है? वो अल्लाह के महबूब की नवासी है, वो सैयदा कायनात की शहजादी है, वो हसन हुसैन की बहन है, वो हजरत मौला मुश्किल कुशा के जिगर का टुकड़ा है, वो फारूक आजम की जोजा है। हजरत साहब आगे का उम्मे कुलसूम एक नेकी है जो करना चाहती हो। पूछा की होया? का बाहर कोई मुसाफर आए ने, बीबी दर्द च मुबतला है, आओ नेकी कर रही है। बीबी साहबा ने हजरत जचगी के लिए जो जो सामान चाहिए था बीबी साहबा ने सारा उठाया। हजरत उमर चले गए, बीबी साहबा अंदर चली गई, हजरत उमर ने बाहर खाने का सामान रखा, वो बंदे को साथ बिठा लिया, उसको तसल्ली दी, खाना पक गया। अब खाना खा रहे हैं तो अंदर से सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन, इस बंदे नू मुबारक दवो, अल्लाह ने पुत्र देता है। जब उसने अमीरुल मोमिनीन सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, वो रो के कहता आप अमीरुल मोमिनीन है? आपने फरमाया मैं उमर बिन खत्ताब। स्टेटस देखो हजरत उड़ा दे, ओ यार सारे रल जाए, ओ उन्हां दे गली दे कुत्ते दे पैर नूं जड़ी मिट्टी लगी सी, ओ एनू नहीं पहुंच सकते है। और तेनू किन्ने बुलाया सी, और तू नहीं सी आना, ओ जालिमों को हेलीकॉप्टर ही भेज छड़ दे होना। बस एक एक करके रुड़ गए। मैं हजरत खुदा की कसम है मस्जिद में बैठता हूं, जब भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्टेटस लगा है या यूट्यूब, जब वो सामने से गुजरते हैं तो फिर मुझे हजरत उमर याद आते हैं, फिर मुझे मियाँ साहब याद आते हैं। जब मियाँ साहब ने रो के कहा था, दीन नबी दा वांग यतीमा, दीन नबी दा वांग यतीमा, दर दर तक्के खावे, ओ किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। क्या अंदाज है हजरत, अपनी बीबी साहबा को लेके जा रहे हैं, और इत्थे हजरत साहब अद्धा घंटा, घंटा 1.5 घंटा थोड़े थोड़े करके रुड़ते रहे। जूं जूं हजरत पानी वधदा गया, मिट्टी ने कितनी देर पानी अगे खलोना सी हजरत, क्या की जवाब देना जाके कल्ला नू, की जवाब देना रसूले? वो जाना है नहीं सस्तियां हो गई, वो खून है नहीं सस्ता हो किसी नू कोई है, कोई यार कोई ओ दुनिया दी मंगोरा है हजरत, नाल पेशावर है। मंगोरे तू किन्नी देर है इस्लामाबाद, मंगोरे तू किन्नी क दूर है पिंडी है, किन्ने मिनट लगने सन इस्लामाबाद तू हेलीकॉप्टर आंदे, किन्ने मिनट लगने सन पिंडी तू हेलीकॉप्टर आंदे, किन्नी देर लगनी सी पेशावर तू हेलीकॉप्टर आंदे।
لیکن کیا ہے عمر تو پھر عمر ہی ہے نا. عمر تو پھر دین نبی دا وانگ یتیم او در در تکے کھاوے. دین نبی دا وانگ یتیماں او در در تکے کھاوے. او کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے. بس پتر اللہ ہی ساڑھے حال تے رحم فرمائے. لیکن بات پھر وہی ہے جیسی عوام ویسے حکمران. قصور ساڈا بھی تھے، قصور ساڈا بھی تھے. یہ پیچھے ادھر الیکشن ہوئے تو سیالکوٹ میں نا ایک سیٹ کا مسئلہ تھا. جمعے والے دن سارے بچے میرے پاس آ گئے. میں نے کہا حضرت وہ خواجہ صاحب اور عثمان ڈار والا نا وہ عثمان ڈار نہیں کاغذ منظور ہوئے، والدہ صاحبہ نے جمع کرائے نہیں منظور ہوئے، بیوی نے کرائے نہیں منظور ہوئے. اور بچے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت تسی کاغذ جمع کرو، تسی لڑو، تسی یہ. میں کیا انہوں نے کہا نہیں حضرت تانوں کی پتہ دنیا تاڑے نہ کنا. میں پیار بھاویں کر دینے لیکن ووٹ انہوں نے مینوں دینا. انہوں نے کہا حضرت آپ کس طرح کہتے ہیں؟ میں مینوں پتہ. انہوں نے کہا حضرت کو دیو نہ سانوں دلیل. میں مینوں گل دس کسی دے بچے یا بچی دا میرڈ نہ بنیا اور انہوں نے مینوں آ کے کہا حضرت صاحب تانوں ووٹ دیتا ہے چل کے ساڈے بچے دے بچی دا داخلہ کراؤ. میرڈ کوئی نہیں بنیا میں داخلہ کرانا ہے. میں کہا نہیں. میں کہا کسی دا بچہ چرس ویچدا پھڑ کتا تھانے والے لے گئے وہ میرے کل آیا صاحب تانوں ووٹ دیتا ہے چل کے چھڑاؤ. میں چھڑانا ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں کسی دے بچے دی 12-13 سال عمر ہے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا گڈی نہیں چلا سکتا ناکا لگا ہی پھڑ کتی لائسنس بھی نہیں ہے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے پولیس لے گئی تسی میرے کل آئے حضرت بچہ پھڑ کتا ہے لائسنس بھی نہیں ہے ایج بھی نہیں ہے تو چل کے چھڑاؤ. میں چھڑانا ہے. میں کہا نہیں. میں پھر تسی مینوں ووٹ کانوں دینا ہے؟ مینوں ووٹ کیونکہ اسی چور ہاں اسی چوری کرنی ہے اس لیے سانوں اتنے بھی چور ہی چاہیے جڑا ساڈے نال رل کے چوری کرے ساڈی چوری پھڑے. جڑا ساڈے نال رل کے چوری کرے ساڈی چوری پھڑے. اس لیے ساڈا قصور ہے. جدن اسی ٹھیک ہو گئے سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے حضرت صاحب موضوع اور موضوع جدی انہوں لوڑ ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں میری قوم کا سب سے بڑا مرض ہے شخصیت پرستی ہے. اللہ خدا پرستی ہونی چاہیے تھی لیکن قوم خدا پرست نہیں قوم کی ہے شخصیت پرستی. اتنی شخصیت پرستی ہے اتنی شخصیت پرستی ہے اور وہی ہماری خرابی کی وجہ. میں حضرت انگلینڈ اور انگلینڈ کا وزیر اعظم آ گیا سٹور خریداری کرنے. میں خود دیکھا میں نے حضرت رشی سوناک نام ہے اس کا. گڈی تو اترے ہے لوکاں چ لنگ کے جانا کسی نو کسی کیڑے نے تنگ نہیں کیتا. ہوندا نا کوئی اودے وچ جائے کہ اودے پیرے ڈگ پئے کوئی انہوں اپنے کندھاڑے بٹھا لے کسی نے کہا کوئی اپنے کپڑے وہ تھلے پا دے کہ تو لنگ کے آؤ. کسی نے کچھ انہیں جا کے اپنی ریڑھی آپ ہی پھڑی آپ ہی انہیں چوک کے سامان پایا آپ ہی جا کے انہیں بل کرایا لے کے گھر آ گئے. پرائم منسٹر تو بہت بڑی چیز ہے. اتنے ادھر کسی سٹور چ ایم این اے ایم پی آ جائے تو اسی وچ وچ جانا تھلے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت پرست ہیں خدا پرست. اسی آپ بگاڑے نے حضرت انہوں نے کی ضرورت اسی ہیلی کاپٹر نہ بھیج دے. جو انہوں پتا ہوں کہ سلیمان نے میری ناساں انگلاں پا کے مینوں پوچھنا سلیمان نے میری باچھا پاڑ چھڑنی ہے. انہوں پتہ ہے زبتی قوم ہے مصباحی بیان ہی کر لے گا نا بوتے تو بوتا اور انہوں نے ساڈا کی کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا 4 دن یہ خبر فیس بک پہ چلے گی 8 دن چل جائے گی اس کے بعد کوئی نواں کام آ جائے گا ہمیں پھر وہ مل جائے گا. اس لیے ضرورت ہے حضرت ان موضوع لے آئیے سارے رل کے حضرت پہلے ویکھیے سانو بیماری کیڑی کیڑی ہے اور پھر حضرت اس بیماری دا علاج بلاؤ علماء نو اور ان کو حضرت ساڈا علاج کرو تاکہ حضرت ساڈے تے کو کرم ہوئے. باقی تو حضرت وہ صرف محنت کرے تو آج بھی ہو سکتا ہے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن ایسا تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی کوئی بھی. اب تو قوم بھی حضرت ادھر جائے تو ایسی ایسی باتیں سناتی ہے آگے کہ بندہ ہی پریشان ہو جائے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق نہ ادا فرمایا ہو امیری کا. میں پھر اکثر سوچنا ساڈا کی بنے گا.
اس لیے پتر رب دے مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے مینج کرنا، پھر بھی کریو، لیکن اپنے بوئے غریباں لئی کدی بند کریو نہ۔ کھل یہ تب سے ہی کام خراب ہوا ہے کہ جب سے ہم نے اکیلا کھانے کا پروگرام بنا دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت یہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے خرچے نکال کے، یہ مثلا میرے پاس 500 ہے مثال کے طور پہ، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ 500 تیرا کلے دا نہیں، اس میں اور بھی حقدار ہے۔ اور وہ حقدار کون ہے؟ پہلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے حقدار کون نے؟ میرے ماں۔ اور وہ اس طرح کے حقدار ہیں کہ اگر میری امی یا میرے ابو پورے کا پورا 500 میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں۔ پھر اس کے بعد حقدار کون ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، میرے رشتہ دار ہے، اے حقدار نہیں ہے۔ پھر وَالْيَتَامَى، یتیم رشتہ داراں چ ہوئے تو پھر ڈبل ثواب ہے جی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر لیکن حضرت صاحب جدوں مصباحی صاحب کہندے نے کہ میں 500 کلے ہی کھانے نے، پھر وہ کی کردے نے؟ پھر وہ لاندے نے کھچ، پھر مصباحی صاحب سر تے ہاتھ رکھ کے کدی ادھر نسدے نے تے کدی ادھر۔ او ویکھو جی میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کر چڑھے یار۔ اگے حضرت صاحب بھیڑیے بیٹھے دے نے انتظار وچ کوئی آئے حضرت صاحب، لیکن حضرت صاحب قرآن بالکل وکھری بات بتا رہا ہے۔ قرآن سورہ فجر میں کیا کہتا ہے؟ جدوں کھچ لگدی ہے تے کانوں لگدی ہے کھچ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں، وچ یتیماں دا بھی ہے، تو کلا کھان لگا، تو کلا کھان لگا۔ پہلی وجہ کھچ دی، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ پھر کھچ دی دوجی جگہ وجہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں، وچ مسکینہ دا بھی تو کلیاں کھان لگا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یتیم نو تکے مارنا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ موجاں لگیاں نے جی، نیلا کالا کھٹا پیلا ہرا، اور کیڑے کیڑے علم کڈ لینے، لیکن قرآن کہتا ہے کھچ تینوں کیوں لائی ہے؟ کیونکہ تو یتیم دی تکریم۔ اس لیے حضرت صاحب جدوں بھی کاروبار وچ کوئی ہوئے ٹھنڈیاں بہ کے نہ کلیاں سوچیو کہ اے 500 کدا کدا سی جنوں میں دتا، تے پھر مینوں انہیں کیوں کھچ لانی ہے؟ حضرت صاحب ما یفعل اللہ بعذابکم، او بندیا تینوں اسی عذاب دے کے کی لینا ہے؟ صاحب جدوں رک جاندہ ہے معاملہ تے کی اللہ نو لوڑ پہ گئی؟ اللہ کی شان بہت بلند ہے اس سے کی یہ اسی کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ میں نے حضرت خود، میرے حضرت صاحب کے مرید تھے، حضرت صاحب سے بھی سنا اور پھر میں نے ان کو ملاقات بھی میری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے ہیں وچ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جدوں پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدوں بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے ہیں جی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڈ کے آ گیا۔ وہ سب کو یہی فکر تھی چھڈ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلنا ہے، راتی 2 بجے کتوں آیا ہے جی۔ وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا۔ وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے، تو نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی۔ وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اتنے،
وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں سی۔ وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے، جو ہم ادھر رہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے، کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے۔ دراصل میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لین دے، پائن بغیر کو پرونٹھے کا مزہ آنا ہے۔ یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی بھرا تو بغیر۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا، تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے امی جی کی کر دے پے ہو، چھوٹے نو ہی آ لین دے، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا ہے، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں حضرت، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا۔ تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے۔ اور رات کو بارش برسی، تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی، کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا۔ صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی، وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی، تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے تھے، پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے نے۔ وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سی انہوں نے دیا، وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کہ اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جا انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت، اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر اس نے کہا تقریباً 20-25 کے ارد گرد، اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بندیاں ویکھ اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڈ کے آ گئے ہو، جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا
ਤੇ ਲਾਛੜਨ ਲਗੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੁਣੀ। ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, टिकट लई थे बाहर। अब वो कहते हैं कि महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, मैं काम लगा रहा। वो कहते एक दिन बस पे बैठे रहो, उसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई कि जिसने कहा था कि तू 2.5 महीने में मर जाएगा। उसने जब देखा, वो इसको तो कम पे साल होने को आया, तो ये चल फिर रहा है इधर। उसने कहा तू मरया नहीं? या नहीं। उसने कहा यार तेरे टेस्ट तो बता रहे थे 2.5 महीने बाद तू खत्म हो जाएगा, तेरा ब्लड कैंसर उस लेवल पे जा चुका था। उसने कहा तेरे सामने ही है। उन्होंने कहा चल मेरे नाल हस्पताल। वो हस्पताल ले गया, जब जाके उसके टेस्ट किए तो ऐसे था जैसे कभी कैंसर था ही नहीं है। हाँ जी, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ध्यान करियो हजरत, एक किदा है 500 चुप करके ना जाके दे आई। हम तो पुत्र अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। मैंने पढ़ा मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। कोई आशिक गुजरा, खड़ा हो गया, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए हैं। और अर्ज करता है मौला अल्लाह ज़माने से नाराज हो सकता है लेकिन अली से नाराज हो सकता नहीं। आपने फरमाया नहीं मुझे लगता है कि हो गया है। उसने अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया है। जिदू हजरत को जो है वेखियो किते ना किते कोई ऐसा हुंदा है जड़ा 500 दा। बल्कि हमारे सियालकोट के करीब एक इलाका है संबड़ेयाल, वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह ताला। आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे भी ना हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह, तो हजरत के बयानात खुल जाएंगे हजरत से। और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। और तकरीबन ये जो 60 वाली लाइन है तब हजरत ने एमए किया था। आलिम भी थे और साथ एमए भी थे, इसलिए वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे हजरत। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह उनको ऊंचा करता गया वो वैसे वैसे नीचे होते गए। प्रोफेसर थे लेकिन एक वक्त आया कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनने छोड़ दिए हजरत। बिल्कुल इसी तरह जाया करते थे। वो जब कहीं जाते थे ना तो लोग हजरत की जूतियाँ उठा लिया करते, तो हजरत को अच्छा नहीं लगता था। वो तंग आके ना आपने जूतियाँ पहननी छोड़ दी, नंगे पाँव रहते थे हर वक्त। मदरसा भी था उनका एक, वो जुमेरात को जाया करते थे बस अपने घर। बाकी फिर जब जुमे की फजर के लिए आना तो फिर जुमेरात की इशा तक जो है ना वो मस्जिद में मदरसे में रहा करते थे। बड़ी कमाल शख्सियत। वो एक दफ़ा ना हजरत गर्मी बड़ी थी, जून चाल और हजरत सा कड़ाके का जून, जान निकालने वाला जून, तकरीबन टेम्परेचर 47-48 पे चला गया हुआ। अब जिस बंदे ने आना ना उसने आके अर्ज करनी हाफिज साहब दुआ फरमाएं बारिश के लिए। और आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे ना हाफिज साबिर अली साहब और दुआ लिखिएगा उनकी, तो आप जब सुनेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदे में क्वालिटी थी कि ये अल्लाह को मना सकता था। ऐसी सोहनी दुआ करते थे हजरत साहब। और वो हर बंदे ने कहना, लेकिन बारिश मलक साहब हैं जिन्होंने बताया, वो कहते हैं मैं घर था तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मदरसे का बच्चा था और वो कहता है जी आपको हाफिज साहब बुला रहे हैं। कहते मैं आया तो हाफिज साहब ने ना मुझे 1000 दिया और दे के फरमाने लगे मलक साहब इसका वो कीमा लेके आइएगा जो आप घर में खुद खाते हैं। कहते मैं समझ गया। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा ना चर्बी ना छिछड़ा ते ना ही हड्डी, प्योर कीमा। कहते मैंने 1000 का बड़ा कीमा लिया और मैं शापर लेके मदरसे में हाफिज साहब के पास। कहते मुझसे कीमे का शापर लेके कहने लगे मलक साहब आप जाएं घर। कहते हैं मैं भी घर नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया। अब हाफिज साहब के अगर मस्जिद से बाहर निकले ना तो मेन अड्डे पर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक इस साइड का रास्ता जो मेन रास्ता था जहां गाड़ी मदरसे के करीब आ जाया करती थी, दूसरा बिल्कुल भरी गलियों वाला रास्ता जहां 2 बंदे बमुश्किल से गुजर सकते हैं। कहते हैं बारीक रास्ते से गए, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो 3-4 मोड़ उन्होंने काटे
تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ ہو آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو. کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے, اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی, اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی بھوکی, اس کے بچے بھی بھوکے, وہ بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں. تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا حضرت, اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تے بارش تار نہیں پہن رہی. ماں بھوکھی ہے, بچے بھوکے نہیں, بارش. کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے, اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حافظ صاحب رو پڑے, شاپر کا منہ کھولا, شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ, کر کے نا اس کے سامنے رکھا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا, اور اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا. جب قیمہ کھا لیا تو اس نے آسماں کی طرح منہ کر کے نا کو آواز نکالی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے. ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو, کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار. اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا, لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, پھر بھی تنگ نہ ہوئیو ہے. اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی حضرت ہے. اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق اتے اپنا ہاتھ نرم رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں, سارا گھر صاف کیا, مشق لی, پانی لینے چلے گئے, پانی لے کے آئے. ٹھیک ہے جی, آ کے تو آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا, سالن بنایا. ٹھیک ہے جی, سالن پک گیا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی لی, اماں کے پاس آئے, اماں کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا, اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے, کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی, کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے, اس لیے بولے کچھ نہیں. نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا, ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے, آج ابو بکر نہیں آئے. آج ابو بکر نہیں آئے, کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے, میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا, اس کو تو نظر آتا ہے, اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے. تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے, میرے منہ میں دانت کوئی نہیں. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں, اس کو نرم کرتے ہیں, اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں, لیکن کی دب کے کی ہے. اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ, اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے, اور اسی حضرت عجیب قوم ہے ہم سب. نہیں, دین سیکھو, دین سیکھو حضرت, اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ. غصہ اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. وہ ہم جنازے پہ چلے گئے, امیر کا جنازہ تھا, رش ہی بڑا زیادہ تھا. وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا. تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دے. حضرت چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں. حضرت پھر چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں. حضرت پھر چپ.
اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت، لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کوئی توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی۔ میں نے عرض کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی، تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا۔ پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں، میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی۔ اوئے ہوئے ہوئے مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی ہے۔ چسکا لانے ہیں سی، ہم اس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا۔ یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی۔ جنازگاہ دے نال جڑی اینیاں قبراں سن وہ بہت، اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے۔ حضرت اے سر تے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے اندر والا مندا اے کتے مندا ہے؟ جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے، جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی دو نمبری کرنی کوئی نہیں۔ اے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے والا مندا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیو، کدی اپنے آپ نوں پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ میں بس ایک کی گزارش کراں گا حضرت، ان عہدے والے پاسے آؤ، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو، ہم نے صرف یہ دی ہوئی، یہ ہم نے ان کو دیا، اے اسی رضیہ تے شکیلہ نو دے چھڑے، اے انہاں، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیونکہ کافی احباب ہیں، ہم عشاء جماعت سے پڑھ لیں گے، اس لیے ایک بندہ بھی نہ جائے تاکہ ہماری محفل رائے گا نہ جائے، عشاء پڑھ کے جائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔